بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جنت کے گرد کانٹوں کی باڑ۔ بہرحال یہ جنت جو عظیم الشان ہے اور جس کی نعمتیں عظیم الشان ہیں، لیکن اسی جنت کے بارے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت حقت بالمکارہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو ایسی چیزوں سے گھیرا ہوا ہے جو ظاہری طور پر انسان کے نفس کو شاک ہوتی ہے اور ناگوار ہوتی ہے۔ جیسے ایک بہت عالیشان محل ہے، لیکن اس محل کے ارد گرد کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے۔ اس محل میں داخل ہونے کے لیے کانٹوں کی باڑ کو عبور کرنا ہی پڑے گا، اور جب تک کانٹوں کی اس باڑ کو پار نہیں کرو گے، اس محل کی لذتیں اور نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالیشان جنت کے گرد ان چیزوں کی باڑ لگائی ہے جو انسان کے نفس کو شاک گزرتی ہے۔ مثلا فرائض و واجبات لازم کر دیے کہ یہ فرائض انجام دو۔ اب آدمی کے نفس کو یہ بات بہت مشکل گزرتی ہے اس سے کہ اپنے سب کام چھوڑ کر مسجد جائے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرے۔ اسی طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا دل چاہتا ہے، لیکن ان کو حرام اور گناہ قرار دے دیا گیا۔ مثلا یہ حکم دیا ہے کہ اس نگاہ کی حفاظت کرو، یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، نامحرم پر نہ پڑے، اور یہ نگاہ غلط اور ناجائز پروگرام نہ دیکھے۔ ان سب کاموں سے رکنا انسان پر شاک گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام کرے، لیکن اس کو روک دیا گیا۔ یہی کانٹوں کی باڑ ہے جو جنت کے گرد لگی ہوئی ہے۔ یا مثلا مجلس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ذکر آ گیا، اب دل چاہ رہا ہے کہ اس کی خوب غیبت کریں، لیکن یہ حکم دیا ہے کہ نہیں، غیبت مت کرو، اپنی زبان روک لو۔ یہ ہے کانٹوں کی باڑ۔ اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو کانٹوں کی اس باڑ کو عبور کرنا ہوگا، اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے۔ آگے فرمایا کہ دوزخ کے گرد شہوتوں کی باڑ، یعنی دوزخ کے گرد اللہ تعالیٰ نے شہوات کی باڑ لگا دی ہے۔ دوزخ کو بڑی خوشنما چیزوں اور دلکش خواہشات نے گھیر رکھا ہے۔ دل ان کی طرف بھاگنے کو چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ بہرحال اس جنت کے گرد کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کانٹے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمت اور عزم کر لے کہ مجھے کانٹوں کی یہ باڑ عبور کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کانٹوں کو بھی پول بنا دیتے ہیں۔ یہ کانٹے اس وقت تک کانٹے ہیں جب تک ان کو دور دور سے دیکھو گے، اور جب تک ان کا تصور کرتے رہو گے تو یہ کانٹے ہیں، اور ان کا عبور کرنا مشکل نظر آئے گا۔ لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ کر اور ہمت کر کے ارادہ کر لیا کہ میں تو کانٹوں کی یہ باڑ عبور کر کے رہوں گا، تو مجھے اس کانٹے کی باڑ کے پیچھے وہ باغ نظر آ رہا ہے اور اس کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، اور مجھے اس کانٹوں کی باڑ کو پار کر کے اس باغ میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں اور اس کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک صحابی کا جان دے دینا۔ ایک صحابی جہاد میں شریک ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر بڑی طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس وقت بے ساختہ زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا، یعنی وہ وقت آ گیا کہ کل ہماری ملاقات اپنے محبوبوں سے اور دوستوں سے ہوگی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے اس عالم آخرت میں ملاقات ہوگی۔ گویا کہ آگ اور خون کا جو کھیل ہو رہا تھا، جس میں لاشیں تڑپ رہی تھی اور جان دینا جو سب سے زیادہ مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن وہ صحابی اس جان دینے کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کے لیے تیار ہو گئے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں لڑنے والا شہید ہوتا ہے اگر اس کو موت آتی ہے تو اس کو موت آنے کی تکلیف اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت جنت تک پہنچنے کے لیے کانٹے کی باڑھ حائل تھی جس کو عبور کرنا تھا، لیکن جب عزم کر لیا کہ یہ جان تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس کو دینی ہے، جب یہ عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹے کو پھول بنا دیا۔ اگر بستر پر مرتے تو نہ جانے کس طرح ایڑیاں رگڑ کر مرتے، کیا کیا تکلیف اٹھانی پڑتی، لیکن ہم نے تمہارے لیے قتل ہونے کی تکلیف بھی ایسی بنا دی جیسی چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کانٹے بھی دور دور سے دیکھنے کے کانٹے ہیں، لیکن جب آدمی ایک مرتبہ عزم اور ہمت کر لے اور اس کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ ان کانٹوں کو بھی اس کے لیے پھول بنا دیتے ہیں۔ لہذا ہم لوگ جو سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کے فلاں حکم پر عمل کر لیا یا فلاں گناہ سے بچ گئے یا فلاں کام کر لیا تو اول نفس کو بڑی مشقت ہوگی، پھر دوسری طرف معاشرے کا خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بالکل مولوی ہو گیا، یہ تو پرانے وقت کا آدمی ہو گیا، یہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کو تیار نہیں، اس قسم کے طعنے ملنے کا خیال آتا ہے۔ یاد رکھو یہ سب کانٹے ہیں اور جنت تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں، اور جنت تک پہنچنے کے لیے راستے میں جو کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے یہ بھی انہی میں سے ہیں۔ جب تم ایک مرتبہ ان کانٹوں کو خندہ پیشانی سے قبول کر لو گے اور ان سے یہ کہہ دو گے کہ ہاں ہم مولوی ہیں اور بیکورڈ ہیں، لیکن ہم ایسے بیکورڈ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھنے والے ہیں، جب تم ایک مرتبہ یہ عزم کر لو گے تو یقین رکھو کہ یہ سب کانٹے تمہارے لیے پھول بن جائیں گے۔ آگے اور تفصیل ہے، عزت دین پر چلنے والوں کی ہوتی ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ